بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور دوسری ہی افطاری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کے روزے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کہ باطنی عبادت ہے، اور باطن کا تعلق خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر تقوی اور طہارت پیدا کرتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق پیدا کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے اندر حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ مجھے رکھنے سے اور میرے ساتھ تعلق جوڑنے سے خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، میرے ساتھ رشتہ رکھنے سے مصطفیٰ کریم کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے۔ گویا کہ یہ روزہ ہم مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس روزے کے طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اور فقراء کے نزدیک روزہ جو ہے وہ ایک معراج ہے۔ اہل اللہ کے نزدیک روزہ جو ہے وہ معراج کرا دیتا ہے۔ تو میں روزے کی جتنی بھی برکات آپ کے سامنے بیان کروں اتنی ہی کم ہے، بلکہ آخری حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو میں وظائف بتانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ روزے کا کتنا اجر ہے، روزے کی کتنی قیمتیں ہیں، تو ساری زندگی گزر جائے انسان ایک روزہ بھی نہ چھوڑے۔ اگر بندہ مومن کو یہ خبر ہو کہ روزے کا اتنا اجر ہے تو ساری زندگی بندہ مومن روزہ ہی رکھتا رہے۔ تو آئیں دوسرے روزے کا ہم نے مغرب کی نماز سے شروع کرنا ہے، اور تیسرے روزے کی مغرب تک ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز مغرب کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ روزہ کھولیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یا اللہ یا رحیم، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ آپ نے ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن لیا کریں۔ پھر آگے سیدنا داعین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اس کو بھی آپ نے ایک مرتبہ ہی تلاوت کرنا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہم عشاء کی نماز کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، پھر تراویح پڑھنی ہے، اور تراویحوں کے بعد آپ نے یا اللہ یا مصور، یہ 300 مرتبہ یہ تلاوت کرنا ہے۔ الف لام میم لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ایک مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ آگے آقا علیہ السلام کا نام ہے سیدنا مجیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ اس کے بعد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ بھی آپ نے ایک مرتبہ ہی یہ دعا تلاوت کرنی ہوگی۔ آگے صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم، یہ آپ نے 300 مرتبہ اس کو آپ نے تلاوت کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی۔ آگے ہم سونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آگے ہم سونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔
اور جب ہم سوتے ہیں، سو کر اٹھنا ہے ہم نے نماز تہجد کے لیے، یا اللہ یا قویّ، یہ 300 مرتبہ۔ آگے آیا ہے کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ آگے سیدنا مجاب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے 100 مرتبہ تلاوت کرنا ہے اس کو۔ آگے قرآن کریم کی ایک دعا ہے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذلک هو الفوز العظیم۔ یہ دعا آپ نے 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ میری آواز میں اس کو سن لیں۔ اس کے بعد نماز فجر کا وقت ہوا، آپ نے دعاؤں سے پہلے یا دعاؤں کے بعد آپ نے سحری کھانی ہے۔ سحری کھانا میرے رسول اللہ کی سنت ہے۔ سحری کھانے کے بعد فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین 1 مرتبہ آپ تلاوت کریں۔ پھر یا اللہ یا حیو، یہ اس کو آپ نے 300 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ وتوکل علی اللہ انہ هو السمیع العلیم، اس کو بھی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں سیدنا حفیظ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 100 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس دعا کو بھی آپ نے 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہوگا۔ اب نماز ظہر کا وقت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نماز ظہر ادا کریں۔ یا اللہ یا وہابو، یہ 300 مرتبہ، یا اللہ یا وہابو، اس کو 300 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک بسمک العظیم الاعظمی العز اللہ الاعظمی الاعزی الاجلہ الاکرم، اس کو بھی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں سیدنا حق صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 100 مرتبہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی 1 مرتبہ آپ نے دعا آپ سن سکتے ہیں، سن لیں، پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ اب نماز عصر کا وقت ہونا چاہتا ہے۔ یا اللہ یا مقسطو، یہ آپ نے 300 مرتبہ اس کو تلاوت کرنا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ طاسیم میم، طاسیم یاسین صاد حامیم عین سین کاف، کاف نون، یہ حروف مقطعات ہیں، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ان کو پڑھتا ہے اور ان کا دیدار کرتا ہے، زندگی میں اس کے ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آگے فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے 1 مرتبہ یہ آیا ہے کریمہ تلاوت کرنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں سیدنا قوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پاک کا نام ہے، اسے بھی 100 مرتبہ آپ تلاوت کریں۔ اس کے بعد ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اس کو بھی آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنا ہوگا۔ گویا کہ آج کے جو یہ وظائف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ دوسرے روزے کے وظائف ہیں، اور آپ اگر ان کو پڑھ سکتے ہیں ضرور آپ پڑھ لیا کریں، اور آپ اگر ان کو پڑھ نہیں سکتے تو آپ میری اس تلاوت کو لگا کر اپنے گھر میں ضرور سن لیا کریں۔ اور اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا شکر ہے، اس پاک ذات نے ہمیں صحت دی، ہمیں عزت دی، ہمیں نعمتیں دی، ہمیں بیوی بچے بیٹے اور بیٹیاں دی، گھر بار دیا، بے بہا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم اس کا احسان مند ہیں اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اس فقیر کے یوٹیوب چینل کے ذریعے میں نے پوری دنیا کے اندر ایک روحانی سلسلہ پھیلایا ہوا۔ آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں، آسٹریلیا کے اندر چلے جائیں، انڈیا کے اندر چلے جائیں،
آپ جہاں بھی مرضی چلے جائیں آپ کو اس فقیر کے ماننے والے نظر آئیں گے۔ اور ہماری جو یہ دعوت ہے فی سبیل اللہ دعوت ہے، ہم نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، اگر آپ نماز مغرب کے بعد ہر روز یعنی 30 روزوں میں ہر روز نماز مغرب کے بعد اگر آپ سورۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کو ہر روز 21 مرتبہ تلاوت کریں گے، اس کے نتائج بھی آپ کو بہت اچھے ملیں گے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنی خصوصی عنایت فرمائے، ہم سب کو اپنے پیارے رسول پاک کے صدقے پوری امت پر پوری ملت پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا رزاقو، یا ستارو، یا علیمو، یا قدیرو، اے اللہ اپنی شاہکار قدرت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں اپنے پیارے محبوب کائنات کے صدقے ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہمیں رسول اللہ کی برکت سے ہمارے جتنے بھی عقیدت مند ہیں، جتنے بھی ماننے والے ہیں، ان تمام پر اپنی نظر ثانی فرما دے۔ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب فرما دے۔ یا الہی رسول پاک کے صدقے آج ہمارے دوستوں نے جو مل کر اجتماعی افطاری کا اہتمام کیا ہے، اللہ ہم سب کی افطاری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول اور مقبول فرما، اور آقا علیہ السلام کے صدقے ہماری زندگی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ یا الہی رحمت عالم کے صدقے یا اللہ ہم نے جس مشن اور مقصد کے لیے اس افطاری کا اہتمام کیا ہے، اللہ اس افطاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے جتنے بھی لوگ، جتنے بیٹے اور بیٹیاں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق۔